یا السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قیصر بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اہلاً جی اہلاً کیا اہلاً خیریت ہے؟ ٹھیک. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر جہنم کا ڈر نہ ہوتا تو کیا لوگ مسلمان رہتے، اور کیا جو آج مسلمان ہیں وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ سوال ہے جی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سوال نہیں تھا میرا، آدھا سوال ٹھیک بتایا آپ نے۔ عبداللہ بھائی، آپ سے اس سوال سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے نا، میں اصل میں اس تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہمیں اپنے الہاد کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جہاں تک میں سمجھاؤں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کی ایسی وہ کیا چیز ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں؟ کیوں؟ جی یعنی آپ کی جو پوری عمارت ہے الہاد کی، وہ تو ایگنوسٹسزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو کس چیز کی تبلیغ کریں گے آپ؟ میں اس چیز کی تبلیغ کروں گا کہ زندگی ملی ہے ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اس کے ہوں اندر آپ نے جو لائف میں ایکسپیرینسز کیے جا سکتے ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے بیسیکلی تو آپ جی. بہت ساری چیزوں سے روک دیے جائیں گے۔ مثلا مثلاً دیکھیں، آپ اگر پراپرلی طور پہ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ مطلب بیسیکلی تو ویسے میں شراب وغیرہ کے تو میں بھی اگینسٹ ہوں، بہت زیادہ اگینسٹ ہوں، نہیں، ٹھیک آپ ہے، مجھے لیکن وہ آپ چیز بتائیے کہ جو اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کر پا رہے ہیں، اور ہے بڑی زبردست چیز وہ. ہاں اب تو دیکھیں جس چیز سے ہم لوگ محروم ہیں وہ بتا دیں، پھر ہم بھی یہ سوچیں. محروم ہے کہ آپ اپنی مطلب گھر میں دیکھیں، آپ جو لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ بغیرتی سمجھتے ہیں اسے کہ آپ اپنی بہنوں کو پردے کے اوپر سختی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، جبکہ یہ کوئی مزے عورت کی کے بات اندر نہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں سے محروم ہیں، یہ تکلیفیں نہ گنائیں، ہاں محرومیت تو گنائیں ہماری. یہ آزادی سے محروم ہے نا آپ لوگ، ہم یہ آزادی سے چیزیں، محروم ہیں. اچھا، ہاں آپ عورت کو آزاد ہیں؟ سختی کی جاتی ہے پردہ کرنے سے۔ آپ ہاں آزاد ہیں؟ بہت بہت زیادہ الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آگے سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں الحمدللہ بھی کہا آگے سے. واہ عبداللہ تیرے صدقے. جی مفتی یعنی صاحب. عادت یعنی عادت بنی فطرت ہوئی تھوڑی ہے بہت نا، باقی ہے ابھی. ہاں نہیں باقی رہے گی انشاءاللہ، ہمیشہ کے لیے رہے گی، یہ چیزیں اچھا میرے ساتھ آئی ہیں، مجھے بچپن سے سکھائی گئی ہیں، میں ان کو ساتھ رکھوں گا۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ بھی آزاد نہیں ہیں، میں بھی آزاد نہیں ہوں، تو کیا یہ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ مکمل ہاں آزادی کی بات ہو رہی ہے. ظلم کرنے سے آزاد نہیں ہے، بالکل ایسے آپ میں ظلم agree کرنے سے کروں آزاد نہیں ہیں، یعنی آپ اگر دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ اس سے آزاد نہیں ہیں، آپ کی گا۔ آزادی کو قانونی لمٹ طور کر پہ، دیا جائے گا. رائٹ؟ قانونی طور پہ آزاد نہیں، بالکل۔ ہے نا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے. آپ سیٹ بیلٹ پہننے پر کیوں مجبور ہیں گاڑی میں؟ جان بچانے کے لیے ایکسیڈنٹ نہ ہو آپ جاتے اس کسی وجہ سے۔ دوسرے کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے، جان جائے گی، آپ کی جائے گی، آپ کو آزادی ہونی چاہیے. نہیں، مجھے اپنی جان پیاری ہے، میں اس چیز میں آزادی کیوں کروں آپ نے کہا بتانے ظلم، کے آپ لیے۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم نہیں کر رہے نا. ہاں ہاں، اس بات سے آپ نے ٹھیک پکڑا ہے مجھے، بالکل ڈیفینیٹلی، آپ کو خودکشی لیکن کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ہاں بالکل ہونی چاہیے، تو کرنا تو چاہتا پھر ہے سیٹ بیلٹ میرے نہ خیال سے تو پہننے کی بھی ویسے آزادی ہونی چاہیے، لیکن قانون ساری دنیا کا مجبور کرتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ پہنیں، آپ قانون کے ہیلمٹ حوالے پہنیں. سے، جی جی، قانون کے حوالے سے وہ تو ہمارے پھر محسن ہوئے نا، جو ہمیں کہتے تو ہیں پھر بیٹھ یہ جائیں۔ جو لبرلزم ہے جس قانون کے اوپر آپ اتنا زیادہ فخر کرتے ہیں، اس میں تو آپ کی آزادی ایبسولوٹ نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، جبکہ آپ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی یہ بات میٹر نہیں کرتا ویسے تو، ایک اور اس مثال چیز دیتا کی۔ ہوں، تھوڑی گروس ہے. ابھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھائی بھی ہے. مان لیجیے آپ ایک چکن خرید کے لائیں، جی ذبح کیا ہوا چکن، اور جی پکانے سے پہلے اس کے ساتھ آپ جو ہے انٹر کورس کر لیں، تو کیا یہ جی، اخلاقی طور سے درست ہے یا غلط ہے؟ یہ میرے خیال سے تو بہت گھٹیا کام ہے یہ۔ گھٹیا کام ہے، لیکن آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ تو چکن کو آپ نے خود مارا، اور نہ ہی چکن ابھی زندہ ہے کہ اس کو تکلیف ہو. جی جی بلکہ تو مزہ اس میں لیا، سیدھے تو لفظوں میں. اب جی مجھے بتائیے کہ جب آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، جی جی، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ اس عمل کو امورل سمجھتے ہیں اور آپ سیٹ بیلٹ لگانے کی آزادی سے محروم ہیں، تو پھر آپ آزاد کہاں ہیں؟ ہاں ٹیکنیکلی ویسے دیکھا جائے تو سر وہ بات بھی مورل نہیں ہے، اگر لاجیکلی طور پہ دیکھا جائے کہ ویسے چکن مر گیا یار، وہ تو زیادتی والی بات ہے کہ وہ اتنا اس کی جان تھی ایک، اس کے اندر اس کو پین ہوئی ہے، وہ اتنی پین سے گزرنے کے بعد عبداللہ اس بھائی لیے مجھے مرا آپ کہ ہمارے عبداللہ پیٹ میں بھائی جا مجھے سکے۔ آپ عبداللہ بھائی مجھے آپ تھوڑا پھنستے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے نہیں، میں نے میں یہ آپ سے بتا یہ رہا ہوں، پوچھا تھا، بات صحیح ہے، میں نے عبداللہ بھائی سے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہ آپ مکمل آزاد ہیں نہ میں مکمل آزاد ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں، ہم تو مکمل آزاد ہیں. اب جب میں نے 2 3 مثالیں دے دی تو ثابت ہو گیا کہ مکمل آزاد ہاں نہیں ہے، وہ میں بالکل غلط تھا وہاں پہ، ایسی ہے۔ اس لیے کہ مکمل آزادی پاسبل نہیں ہے. ہاں سروائیول کے لیے مکمل آزادی پاسبل نہیں ہے، بالکل ایسے ہے۔ تو پھر میرے اور آپ میں فرق کیا رہا؟
فرق یہ رہا آپ ان لوگ جگہوں پہ بھی کہہ رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ کا ورلڈ ویو ہے, میں اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے. آپ بھی آپ کے حساب سے بھی ہاں, ویسے آپ لوگ تو اس بات پہ پکے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, تو اسلام میں حکم ہے. تو پھر لیکن اگر آزادی تھوڑا کو سا غور محدود کریں, کرنے کی اگر آزادی کو محدود کرنے کی بنیاد ضرورت ہے, تو ضرورت ہمارے نزدیک بھی آپ کے نزدیک بھی ہے, تو اختلاف کہاں رہا؟ پھر آپ اپنے آپ کو سپیریئر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ضرورت سر آپ کو ہے, لیکن آپ وہ بات ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ بھی تو ضرورت کی وجہ سے آزادی کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں نا. یہ تھوڑا کمپلیکس ہو گیا. آپ بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں, رائٹ؟ کمپلیکس ہو گیا, اتنا تھوڑا کمپلیکس نہیں سوال کیا میں نے, بہت آسان کیا. آپ بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں, ہم بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں. تو آپ زیادہ آزاد اور ہم غلام, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. تھوڑا سا پانی مکس کر لیں مفتی صاحب, سے زیادہ گاڑا ہو گیا. مثال لے لینا سر آپ نے, اب دیکھیں میں اپنی بہن نہیں, آپ کے اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا کہ آپ کو تبلیغ کا حق کیوں نہیں ہے. چونکہ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے کہ تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے. جس چیز کی تبلیغ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی محدود آزادی کی, اس کی تو ہم تبلیغ آلریڈی کر رہے ہیں, پھر آپ کو کیوں کرنے دیں الگ سے؟ جی نہیں, تو آپ وہ کون سی ضرورت ہے, یا وہ کون سی, میں ابھی تک آپ مجھے یہ نہیں بتا پائے کہ میں کس چیز سے محروم ہوں. آزادی کی آپ نے بات کی, وہ بات ثابت ہو گئی. اب اور اس کے علاوہ بتائیے وہ کیا چیز ہے جس سے میں محروم ہوں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. میں وہ سننا چاہتا ہوں ملحدوں کے منہ سے, تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ ان کو اخلاقی جواز اس چیز کا حاصل ہے کہ وہ تبلیغ کر سکیں اپنے نظریے کی. اب بتائیے ہماری محرومیوں کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. سر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کے دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا. اور مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ایک گلٹ پیدا کرتا رہتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا, ایک گلٹ پیدا کر رہا ہے اپنے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر بندہ نماز نہیں پڑھتا. مسجد چلے جائیں, مشکل سے 2% لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیے, چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. اس سے انسان اپنے گلٹ پیدا کرتا ہے, جو آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ اسلام جو ہے اس بندے کو ڈسپلنڈ اور آنےسٹ بنا دیتا ہے. یہ بہت خراب چیز ہے. انسان کو آنےسٹ نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ بولتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے اس کی لائف میں. نہیں, ڈسپلن ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. جتنا ایتھیسٹ کی لائف میں ڈسپلن ہے, میں پہلے بہت انڈسپلن تھا, اب میں کافی بہتر ہوں. مجھے اس چیز کا تو ایک آدمی, اگر آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ بھی فائدہ اگر نماز کا نہ ہو, لیکن اگر ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ ڈسپلن ہو رہا ہے. کچھ بھی اگر فائدہ نہ ہو روحانی, یہ فائدہ تو اپنی جگہ ہے, یہ تو کہیں نہیں جائے گا. تو وہ جو 5 دن کے اتنے گھنٹے تم نے ضائع کر کے نماز پڑھنی, چلیں 1 گھنٹہ ہی کر لیں. جیسے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں 1 گھنٹے سے آنے لگتا, 1 گھنٹہ جو آپ نے ادھر ضائع کرنا ہے, مینٹل انرجی تو لگانی ہے, اپنے کام پہ لگائیں. تو پھر ڈسپلن کہاں ہوا؟ کام میں ڈسپلن ہوگا پھر آپ کے. آپ کو بیسک آرگیومنٹ ہی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے, دیکھیں سنیے, ملحد کا مسئلہ نہ ڈسپلن ہے, نہ آنےسٹی ہے, نہ جھوٹ بولنا ہے. ملحد کا مسئلہ کیا ہے؟ ملحد کا مسئلہ یہ ہے کہ سیکس کرنے کو لڑکیاں چاہیے بغیر شادی کے, اور ٹن ہونے کو شراب چاہیے, اور ٹن ہونے کو شراب چاہیے. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ملحد کا ہے, اور اس کی وہ اوپنلی دعوت نہیں دے سکتا. مجھے اس پر بتائیے کہ آپ اگر لبرل معاشرے کے اندر رہتے ہیں, وہاں پر الکوہل کی مکمل اجازت ہے, ڈرگز کی اب اجازت ہو گئی ہے, آپ کا مکمل یعنی آؤٹ آف دا ویڈنگ سیکشل انٹرکورس کی اجازت ہے, آپ ان چیزوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ پاکستانی معاشرے کو چھوڑ دیجئے, آپ تو ملحد ہیں, تو آپ کا جو الہادی معاشرہ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ ہے ویسٹ میں. آپ ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ میں انتہائی کبھی بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ نظر آتا ہے آپ انسان کی آزادی کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ انسان کی آزادی کے خلاف کیوں ہیں؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے حجابی معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, تو پھر آپ کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ بے حجابی آپ کے گھر کو تباہ کر رہی ہے, آپ کی بے حجابی معاشرے کو بھی تو تباہ کر رہی ہے نا. نہیں, معاشرے کو بے حجابی نہیں تباہ کر رہی. یہ آپ نے کہا کہ مغرب میں اگر بے حجابی معاشرے کو تباہ نہیں کر رہی ہے, تو پھر بے راہ روی جو مغرب میں ہے اور آؤٹ آف دا میرج جو انٹرکورس ہو رہا ہے, وہ بھی معاشرے کو تباہ نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تباہ کر رہا ہے, اور اس کو کہہ رہے ہیں نہیں کر رہا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ جی بھائی. ناک آؤٹ 1 2 3 ٹن 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 اینڈ دا چیمپئن از ماشاءاللہ. کیسر بھائی کا ہاتھ بلند کروائیں. ماشاءاللہ حضرت, یہ شعر بہت ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن کچھ قدرے کے ارے او وفا نا آشنا
کب تک سنوں تیرا گلا، یہ بے وفا کہتے ہیں تجھ کو اور شرماتا ہوں میں. ان کو جا کے کہنا چاہیے باقی ایتھیس کو کہ وہ وفا نہ آشنا لوگو، کب تک میں بھگتوں گا؟ میں اکیلا گیا تھا تو ان سب کا غصہ انہوں نے مجھ پہ نکالا ہے، تو تم بھی چلے جایا کرو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت ایک چیز رہ گئی ہے، حضرت گلٹ کے بارے میں وہ ایک بات کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں یہ پوائنٹ بڑی دفعہ پیش بھی کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بھی کوئی گوش گزار کریں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک مسلمان جو ہے وہ ثواب اور گناہ کے چکر میں گلٹ فیل کرتا ہے اور وہ گلٹ اس کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلٹ سے بہتر لفظ جو میرے خیال سے اس کا یہ لوگ انتخاب کرتے ہیں وہ ہے خوف. اور خوف جو ہے وہ یعنی ضمنی طور پر آتا ہے سبجوگیشن کے تحت. یعنی اگر آپ کسی اتھارٹی کے سامنے سبجوگیٹڈ ہیں تو لا محالہ آپ کے اندر خوف آئے گا. آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعلق سے خوف محسوس کرتے ہیں چونکہ وہ آپ کو سبجوگیٹ کیے ہوئے ہیں، حکومت آپ کو سبجوگیٹ کی ہوئی ہے. اور یہ جو سبجوگیشن ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یعنی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی اتھارٹی کے تسلیم کیے ہوئے، بغیر کسی، پوری زندگی اپنی گزار دے، کسی نہ کسی مرحلے میں وہ کسی نہ کسی اتھارٹی کے تحت رہتا ہے. تو سبجوگیشن انسان کی فطرت میں ہے اور اس کا ریزلٹ خوف ہے. اور خوف کی وجہ سے ہی انسان عدل اور انصاف قائم کر پاتا ہے. اگر عدل اور انصاف قائم نہ ہو، خوف نہ ہو تو عدل اور انصاف قائم نہ ہو. اس لیے یہ ضروری ہے. لہٰذا یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، خوف جو ہے وہ ہر اعتبار سے برا ہے، نہ آپ کو کسی حکومت کا خوف ہونا چاہیے، نہ کسی قانون کا خوف ہونا چاہیے، آپ بلا خوف و خطر کسی بھی چیز کو توڑ دیں. یا تو آپ یہ کہیں، لیکن آپ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے. تو جب خوف فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے تو پھر وہ اسلام کے تعلق سے ہی کیوں بری نظر آتی ہے؟ زبردست حضرت. اور آپ کے پوائنٹ میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا، بڑی زبردست بات آپ نے کر دی، کیونکہ یہ ایتھیسٹ بیک گراؤنڈ سے اور وہ جس کیمپ کو یہ فالو کر رہے تھے، تو ایتھیسٹ جو ہیں وہ تو تھیوری آف ایوولوشن میں سروائیول کا ایک بڑا شاہکار، بڑا ذریعہ جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اسی فیئر کمپلیکس کو سمجھتے ہیں. سروائیول انسٹنکٹ جو آپ کی، کہ آپ کو یہ موت کا خوف سروائیول کے اوپر ابھارتا ہے، آپ کو نقصان کا خوف کمپٹیشن کے اوپر، موٹیویشن کے اوپر ابھارتا ہے. تو فیئر تو اچھی چیز بھی ہوتی ہے، جی ہاں، ضروری تو نہیں بالکل. ہے. ہاں ہاں، یہ تو ایوولوشنری پروسیس سے سمجھتے ہیں نا کہ یہ انسٹنکٹ آپ کے اندر ہے، فیئر کمپلیکس. تو یعنی اگر فیئر نہ ہو تو نسل انسانی ختم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو مار کاٹ کھائیں. بالکل بالکل بالکل. اور یہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ خوف ہے. حضرت ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، میں بڑی انہماک کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے ایک بات کہی کہ مسلمان کو خوف ہوتا ہے اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے پاس یہی زندگی ہم نے جینا ہے. تو یہ خوف نہیں ہوتا ان کو کہ ہماری 50 سال میں، 60 سال میں، پتہ نہیں 20-25 سال میں موت ہو جانی ہے تو ہم جلدی سے انجوائے کر لیں. یہ ہوتا ہے خوف اس کو کہ نہیں؟ ایک بالکل. ایتھیسٹ کے طور پر یہ بھی تو خوف ہوتا ہوگا نا. بالکل. تو پھر اس کا مطلب ہے خوف تو آپ کے اوپر بھی ایفیکٹ پیدا کرتا ہے کہ بھائی ہم نے مر جانا ہے، فٹافٹ یہ زندگی ہے، جو کرنا ہے انجوائے کر لو. اچھا، اور یہ بات میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دی ہے جو خوف والی اور سبجوگیشن کے تحت جو میں نے اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ ایک ویسٹرن فلاسفر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، اس کا نام لاسٹ نیم ہیڈٹ ہے، غالباً فرسٹ نیم اس کا جان ہیڈٹ اس طرح کر کے. اس نے ایک انٹویٹیو ایتھکس کا ایک کی فلسفی پیش کی ہے. اس انٹویٹیو ایتھکس میں جو اس نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں سبجوگیشن بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو خیر ابھی 19 آئی بلیو 80s میں اس نے یہ تھیوری اپنی پیش کی تھی، لیکن اس سے کئی سو سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جہاں فطرت کے تحت کلام کیا ہے، تو انہوں نے اسی چیز کو ثابت کیا کہ فطرت جن 4 کوالٹیز سے بنتی ہے ان میں ایک کوالٹی کا نام ہے اخبات. اور اخبات کو آپ ترجمہ کریں گے انگریزی میں تو سبجوگیشن بنتا ہے. زبردست، ماشاءاللہ.